بیٹی بیگم صفدر امان صاحبہ اور میم لیگ اور نون لیگ جو مل کے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے جو ایک سازش کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک تازہ ترین یہ انکشاف کر دوں کہ آل شریف کے اندر سخت قسم کی پھوٹ پڑ چکی ہے اور بیگم صفدر امان صاحبہ نے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں وکیلوں کے ساتھ کہ وہ مسلم لیگ نون کو اپنے نام سے رجسٹرڈ کروانے کی وہ سارے صلاح مشورے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نام سے اور شہباز شریف صاحب کی صدارت کے اندر جو ہے وہ اس وقت قائم ہے الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں۔ میری پرسوں رات کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق جو میرے شاہینوں نے مجھے دی ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے تئیں طے کر چکی ہیں کہ وہ اب نون لیگ کو جو ہے وہ اپنے نام سے رجسٹرڈ کرا کے سارا کنٹرول اپنے اس کے سنبھالیں گی، اور شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی پچھلے کئی ہفتوں سے ان کا آنا جانا جاتی عمرہ میں بند ہو چکا ہے، اور اس پورے اختلاف کی جو بنیادی کردار ہیں وہ آصف کرمانی اور طارق فاطمی ہیں جنہوں نے اپنا پورا رول پلے کیا ہے، اور بنیادی وجہ اختلاف کی ابھی تازہ ترین جو ہے وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کے جو ماموں زاد بھائی محسن لطیف کے اوپر جو ہے وہ نیب کا کیس ہوا ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بیگم صفدر امان صاحبہ کا کہ یہ کیس بنیادی طور پہ حمزہ شہباز پہ ہونا چاہیے تھا، اوقاف کی زمینیں حمزہ شہباز نے الوکیٹ کی تھیں، لیکن بڑی چلاکی کے ساتھ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بقول ان کے بیگم صفدر امان کے اور ان کی باقی ساری فیملی کے، اور میری رپورٹ یہ ہے کہ عباس شریف صاحب کی فیملی بھی ساری وہ بیگم صفدر امان کے ساتھ مل چکی ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے کوئی چلاکی کر کے کوئی معاملات کر کے دائیں بائیں انہوں نے محسن لطیف کو اور احسن لطیف کو جو ہے وہ پھنسایا ہے، جس کی وجہ سے اب کھلا کے ان کے رستے جدا ہو چکے ہیں اور یہ اپنے نام سے جناب پارٹی رجسٹر کروانے کے چکروں میں ہیں۔ اور دوسرا انکشاف یہ ہے جو میرے شاہینوں نے مجھے دیا وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں رات کو نواز شریف صاحب کو اور بیگم صفدر امان صاحبہ کو میسج بھجوایا ہے، جس دن انہوں نے تقریر کی ایاز صادق صاحب نے اس دن رات کو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور بیگم صفدر امان صاحبہ کو کہا کہ ہم آپ کے بیانیہ کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر پرسوں رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی ہائر لیڈرشپ کا ایک وفد جاتی عمرہ گیا، وہاں پر کئی گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی اپریہنشن اپنی پارٹی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کے سامنے رکھ دی کہ آپ کا بیانیہ اب ہماری مزید سکت نہیں ہے کہ ہم اٹھا سکیں۔ اور دوسری چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، مولانا انس نورانی صاحب نے انٹینشنلی یا نان انٹینشنلی جو کچھ کہا تھا، میں رات کو چورا شریف کی جو ہے وہ سالانہ 45ویں محفل میلاد کے اوپر شریک تھا، وہاں پہ مجھے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر شریعت رہبر شریعت پیر طریقیت کبیر علی شاہ صاحب ہمدانی مجددی گیلانی ان کے رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے جو اس وقت سجادہ نشین ہیں، انہوں نے مجھے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ انس نورانی صاحب کی پورے پاکستان کے اندر اہل سنت سواد اعظم کے جو جتنے نمائندہ درگاہیں ہیں آستانہ عالیہ ہیں جتنے علماء ہیں، انہوں نے کوئٹہ جلسے کے بعد متفقہ طور پہ ان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ انس نورانی صاحب آپ جس باپ کی اولاد ہیں ان کا نام پاکستان نہیں امت مسلمہ کے مسلمان لیڈروں کے حوالے سے جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے شاہ احمد نورانی صاحب کا، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا عشق رسالت، ان کا ختم نبوت کے لیے بھاگ دوڑ، ان کی ناموس رسالت کے لیے اپنی ساری زندگی، ان کی امت مسلمہ اور اسلام کی ترویج کے لیے قربانیاں وہ اتنی لازوال ہیں، لیکن ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ میسیج دیا ہے آستانہ عالیہ جتنی ان سے ریلیونٹ ہیں، جتنے درگاہیں ہیں، جتنے علماء ہیں اہل سنت کے لیڈنگ، انہوں نے انس نورانی صاحب کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہمارا من گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے دائیں جناب محمود خان اچکزئی ہو اور آپ کے بائیں آپ کا جناب اسفندیار ولی ہو اور اس کے ساتھ بیگم صفدر امان ہو اور اس کے ساتھ بلاول زرداری ہو، یہ ہمارا تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے سواد اعظم اہل سنت کی جناب علماء کو اور اس تمام لیڈنگ پرسنالٹیز کو، اور انہوں نے انہیں الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ جلدی سے اپنا کوئی بندوبست کر لیں، اپنا لائن آف ایکشن طے کر لیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا رائٹ ہینڈ جتنے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں
انہوں نے بھی ان کو میسج دیا ہے, اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے ایک عالم دین کی جو ان کا بڑا کلوز کوئٹہ کا جناب ان کا ساتھی ہے. اس نے کہا کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے, ہم نے عالمی استعمار کا مقابلہ کیا, ہم نے اس خطے کے اندر جو جو عالمی استعمار کی قوتیں اور طاقتیں آئیں, ہم نے آپ کے عقیدہ دارالعلوم دیوبند کی جناب چھتری تلے یہاں پر بڑی بڑی قربانیاں دیں, لیکن شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے جب ہم محمود خان اچکزئی کو, اسفندیار ولی کو, اور اس بیگم صفدر اوان اور نواز شریف کو اور بلاول زرداری کا جب آپ مائی باپ بنے ہوئے ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. ہم آپ کے اس بیانیے کو اور آپ کی موجودہ اس سٹرگل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو بھی انٹرنلی بڑا سخت پریشر آ گیا, اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ جتنا میم لیگ کو اور نون لیگ کو کھل کے موقع دیا جائے گا, اور خصوصاً میم لیگ کو, وہ اپنی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کرے گی, اور وہ اپنے ساتھ جتنی مکس اچار پارٹی ہے اس کا بھی بیڑا غرق کرے گی, اور وہی چیز اب آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی. اور آخری ایشو جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آج سے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا اسمبلی کے فلور پہ, کل مجھے انڈین چینل ریپبلک اس میں میجر گورف آریہ جو بدنام زمانہ 3rd کلاس اور گھٹیا قسم کا ایک ریٹائرڈ میجر سابق ڈائریکٹر ہے را کا, جس کے انگ انگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے, اور اپنی طرف سے بڑا ترم خان بنتا ہے لیکن ٹکے آنے کا وہ نہیں ہے. اس کی میں نے 2015 16 17 18 4 سال میں ٹی وی چینلز انڈیا کے بیٹھ کے میں نے اس کی بینڈ بجاتا رہا ہوں, لیکن پچھلے 2 سال سے جب سے میں منسٹر بنا تھا میں ان کے ٹاک شوز میں نہیں جاتا تھا, کیونکہ انڈین را کے ایجنڈے پہ اور ان کے ٹکوں پہ اور ان کے پیسوں پہ اور ان کے اشاروں پہ چلنے والا 100% انڈین میڈیا, 100%, ان میں ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ انڈین را کا اپنا ٹی وی ہے. مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی دبنگ قسم کا پاکستانی کوئی بھی پارٹیسپینٹ ان کے پروگرام میں شریک ہوتا ہے, یہ اتنی گھٹیا میڈیا ہے ان کا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی انڈین را ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی حقائق کے اوپر مبنی کوئی بات سنیں. وہ پاکستان کے اس دبنگ پارٹیسپینٹ کی آواز, یا کوئی صحافی گیا ہوا ہے یا کوئی پولیٹیشین گیا ہے, یہ آواز میوٹ کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, اور اپنے پارٹیسپینٹ کی آواز کھول کے جتنا پھر جناب اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے کہ مزداق, پھر خوب جناب بڑھ کے مارتے ہیں. کل انہوں نے ایاز صادق کے بیان کے ایشو پہ 1 گھنٹہ میری منتیں ترلے کی اس کے کوارڈینیٹر نے کہ چوہان صاحب آپ پچھلے 2.25 سال سے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے کائنڈلی. میں نے کہا یار میں ایک شرط پہ ٹائم دوں گا, ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ یہ جو 7 8 10 بندوں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں جو انڈین چینلز کا سٹائل ہے, میں نے کہا وہ نہیں ہوں گے. 1 to 1 اگر میجر گورف آریہ ہے تو میری خواہش ہوگی کہ وہ ہو, 1 to 1 میرا اور اس کا بات ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مائک کو بند نہیں کرو گے, میوٹ نہیں کرو گے, کیونکہ تم بنیادی طور پہ بزدل لوگ ہو. اسی طرح میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تمہارا میڈیا بنیادی طور پہ, تمہاری فوج, تمہاری اسٹیبلشمنٹ بزدل لوگوں کے اوپر مبنی ہے, تمہارے اندر جرت نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر جب ان کے صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو لیا جاتا ہے, قطعاً کبھی نہیں ہوا کہ ان کی آواز کو میوٹ کیا جائے, چاہے وہ جو کچھ مرضی بات کریں. یہ پاکستانی میڈیا کی ڈسٹنکشن ہے, لیکن ان کے اندر یہ کریج نہیں ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا, سنجے نے جو اس کا کوارڈینیٹر ہے, کہ چوہان صاحب وعدہ ہے کہ آپ کی آواز میوٹ نہیں ہوگی. آپ یقین جانیں جیسے ہی پروگرام شروع ہوا, ابھی میں نے 10 سیکنڈ بات کی, انہوں نے آواز میوٹ کر دی, اور اس کے بعد جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اس کو میں اس ایاز صادق کے اور اس مکس اچار پارٹی کے جو انتہائی زہریلی ہو چکی ہے, میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ان کا بیانیہ کس طریقے سے اس طرح ہے. وہ میجر گورف آریہ اپنی مائک کھول کے میری مائک کو بند کر کے اکیلا شیر اپنی گلی کا کتا بن کے جناب اور شیر بن کے اس نے کہا آپ اگلے 15 دن سے لے کے 2 مہینوں میں دیکھو گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. اگلے 2 مہینوں میں اور 15 دن میں دیکھو گے ہم پاکستان کا کیا حشر کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کیا لا لیسنس کریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کیا افراتفری کریٹ کرتے ہیں, پاکستان کی فلاں 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 جو. لیکن میں نے وہاں پر اس کو بڑا اوپنلی انہیں کہا, میں نے کہا ابھی نندن کے ایشو پہ اور 27 فروری 2019 کے ایشو پہ انڈین فوج کو اور انڈین میڈیا کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو پاکستانی فوج, پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا احسان مند اور ممنون ہونا چاہیے اور اپنی آنکھیں جھکا کے ان کے سامنے رکھنی چاہیے
کہ ہم نے تمہیں چھتر بھی مارے, لتر بھی مارے, تمہارے جہاز بھی 2 گرائے, اس کے بعد تمہارا پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد اس کو پپی دی, تھپکی دی, چائے کی پیالی پلائی اور پھر اس کو آپ کے حوالے کیا, اور پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار پایا. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر پاکستان کا ایز اے ریاست بھی, ایز اے ملک بھی, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اور قیادت بھی ساری دنیا کی عالمی طاقتوں سے لے کے عام ممالک نے اس وقت اپریشیٹ کیا کہ جنیوا کنونشن کے اصولوں کے تحت جس انداز سے پاکستان نے بیہیو کیا وہ قابل ستائش تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے, انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین میڈیا کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی مورتی بنا کے اس کی صبح دوپہر شام اس کی پوجا اور پرستش کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کے ابھی نندن کو جو ہے وہ چائے کی پیالی اور پلا کے اور تھپکی دے کے واپس روانہ کیا تھا. حالانکہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے آیا تھا, خود ذلیل و خوار ہو کے, اور اپنے ملک کو بھی ذلیل و خوار اس نے کیا. لیکن ہم نے ایک اعلیٰ قوم, ایک عرفہ قوم, ایک باوقار ملک اور ایک باوقار وزیر اعظم عمران خان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کی, جس نے میدان جنگ کے اندر اپنے مخالف سپہ سالار رچرڈ شیر دل کے گھوڑے کو, تلوار کو جب اس کی خراب ہوئی, ٹوٹ گئی, ناکارہ ہوئی, تو درمیان جنگ کے جناب اس کو چیزیں پرووائڈ کی کہ یہ لو اور آؤ میدان کے اندر مقابلہ کرو. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے عالمی قوانین کی پاسداری بھی کی اور ملک کی عزت اور وقار کو بھی بڑھایا. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. آج کا دن تو پورا میڈیا خاموش رہے, لیکن انہوں نے ایاز صادق کی اس بات کو پکڑ کر پورا طوفان بدتمیزی پچھلے 2-2.5 دنوں سے لگا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب, ان کا جو بیانیہ ہے, اس بیانیے کی انتہا دن بدن آپ کو نظر آ رہی ہے. اور آج میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دوں, میری پریڈکشن اور میرے شاہینوں کی پریڈکشن یہ ہے, مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی انشاءاللہ. مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی. جو حرکتیں انہوں نے کر لی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے اداروں سے بھی, پاکستان کی عدالتوں سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. انڈین میڈیا کی, انڈین را کی زبان ایگزیکٹلی وہی ہے جو اس وقت یہاں پر مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کی اور اس جناب نواز شریف کی اور اس کی بیٹی بیگم صفدر امان کی اور ان کے حواریوں کی ہے. پاکستان کو بچانا ہے تو فوری طور پہ ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے. اور ایاز صادق معافی مانگنے کے لیے اس نے کلپ بنایا اور اس سے زیادہ مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی کے مزداق, اس سے زیادہ بکواسات اس نے پھر کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق سمیت جتنے پی ڈی ایم کے اہلکار اور لیڈرز جو اداروں کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, ریاست کے خلاف انڈین را کے بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں. اور تازہ ترین ایک چیز اور رکھ دوں, پرسوں رحمان ملک صاحب نے ایک ٹی وی چینل کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ $3 ارب ملک دشمن طاقتوں نے پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے. $3 ارب. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا سابق وزیر داخلہ, پاکستان کا سابق جناب ایک لیڈنگ انویسٹیگیٹو ایجنسی کا ہیڈ اور اسی پیپلز پارٹی کا جناب ایک لیڈنگ رہنما, اس نے کہا ہے پرسوں, اس نے کہا $3 ارب لانچ کر دیے گئے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, اور وہ $3 ارب وہ اسی پی ڈی ایم کے اوپر لگ رہے ہیں. اور وہی $3 ارب کے شاخسانہ ہے کہ ایک طرف پولیٹیکلی یہ بیگم صفدر امان اور نواز شریف اور محمود خان اچکزئی اور اسفندیار ولی, یہ لوگ اپنا بیانیہ لے کر پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے انڈین ایجنڈے کے اوپر اور انڈین را کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بم دھماکے اور دہشت گردی کی کارروائیاں سٹارٹ ہوئی ہیں. تو میری گزارش ہے ارباب بست و کشاد سے, اداروں سے, عدالتوں سے, وہ نوٹس لیں, فوری طور پہ ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو ریاست پاکستان کے خلاف, جو پاکستان کے قومی راز, جو پاکستان کے وہ حلف جو میں نے بھی اٹھایا ہوا ہے, جو ہر جناب آپ کا وزیر, مشیر, اسپیکر, صدر, وزیر اعظم اٹھاتا ہے, گورنر اٹھاتا ہے, جو لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے. اور مجھے امید ہے کہ نومبر کا مہینہ اس پی ڈی ایم کا آخری مہینہ ہوگا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی بقا و سربلندی کی جو جنگ
اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر ہم لڑ رہے ہیں، اور اس قیادت کے اندر نیچے جو ہماری پاک افواج ہیں جنہوں نے پچھلے سال فیبری کے مہینے کے اندر ہمارا سینہ فخر سے بلند کیا تھا، ان کے جناب تیاروں کو گرا کر اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا کر، اس ابھی نندن کو چائے کی پیالی پلا کر اور چہرے پہ تھپکی دے کے بھیجا تھا، جاؤ تم آئے تھے بڑے اپنے آپ کو جناب ہیرو بنا کر، تمہیں ہم نے زیرو بنا کر اور تمہاری ملک کو ہم نے زیرو بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاک افواج، آخری چیز جو میں آپ کے سامنے ایک انالیسس رکھ دوں، میں نے اس گورف آریہ کو بھی انڈین چینلز کے اندر 20 دفعہ یہ بات کہی اور کل بھی کہی، آج آخری یہ بات کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے کہا دنیا کی نمبر 1 فوج جہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پر بھگوڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر افسران سب سے زیادہ بھگوڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ سپاہی سب سے زیادہ بھگوڑے ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ استعفے دیتے ہیں فوج سے، افسران اور سپاہی، جہاں پر بارڈر کے اوپر، خط اول کے اوپر اور میدان عمل میں روٹی نہ ملنے کا سب سے زیادہ واویلا، کھانا نہ ملنے کا سب سے زیادہ واویلا اگر ہوتا ہے تو وہ انڈین فوج میں ہوتا ہے۔ یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بینگ اے پاکستانی نہیں کہہ رہا، یہ میں بینگ اے اینٹی انڈیا نہیں کہہ رہا، یہ میں انڈیا کو اپنا دشمن ملک جانتے مانتے پہچانتے اور گردانتے ہوئے نہیں کہہ رہا، یہ فیکٹس ہیں، یہ فگرز ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول کی جناب سٹیٹسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 فوج انڈیا کی، جہاں پہ بھگوڑے سب سے زیادہ، جہاں پہ استعفے سب سے زیادہ، جہاں پہ خودکشیاں سب سے زیادہ۔ دوسرا کمپیریزن، پاکستان کی واحد فوج ہے جو جذبہ جہاد سے لبریز ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، نعرہ حیدری کے نعرہ لگا کے، پوری عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دبنگ طریقے سے خط اول کے اوپر جنگ لڑتا ہے ہمارا فوج کا افسر بھی اور ہمارا فوج کا سپاہی اور صوبیدار اور لاسنائک بھی۔ کبھی ایک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی پاک فوج کے افسر اور اہلکار نے خودکشی کی ہو، کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پاک فوج کے کسی افسر نے خط اول سے جناب بھاگا ہو، کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سیاچین کے بارڈر پہ -20 اور -15 سینٹی گریڈ کے اوپر کسی کیپٹن نے یا کسی میجر نے یا کسی لیفٹیننٹ نے درخواست دی ہو کہ میں نے واپس جانا ہے۔ یہ وہ فوج ہے کہ جہاں کا لیفٹیننٹ پاس آؤٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ مجھے خط اول پہ بھیجو، مجھے وزیرستان کے بارڈر پہ بھیجو، مجھے سیاچین کے بارڈر پہ بھیجو، مجھے قصور کے بارڈر پہ بھیجو، مجھے لاہور کے بارڈر پہ بھیجو۔ اور جب وہ شہید ہو کے گھر آتا ہے تو یہ وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم ہے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ پاکستان کے جھنڈے کو چوم کے کہتا ہے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی میں فوج میں بھیجوں گا اور اس کو بھی پاکستان کے اوپر قربان کروں گا۔ یہ وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم ہے۔ میجر گورف آریہ، اجیت دیول، مودی، یہ وہ ہے پاکستان۔ تو اس وجہ سے اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان کے ان کم ظرف سیاستدانوں، ان کم عقل سیاستدانوں، ان اپنی کرپشن اور بددیانتی کے چنگل میں پھنسے ہوئے سیاستدانوں اور اپنی نیب کی اور عدالتوں کی کارروائیوں کے چنگل اور دلدل میں پھنسے ہوئے سیاستدانوں کے الفاظ اور کلمات کو بنیاد بنا کر اپنی شکست کو اور اپنی ذلت کو اور اپنی رسوائی کو چھپانے کی کوشش مت کرو۔ انشاءاللہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ترقی کرے گا۔ اگلے 2.25 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مزید مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا کوئی بھی سربراہ ہو، پاک فوج ایک ادارہ ہے، پاک فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل اس طرح ملا ہوا اور دھڑکتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی کم ظرف اور کم عقل اور کم نسل پاکستان کا سیاستدان یا کوئی سیاسی کارکن یا کوئی اہلکار وہ فوج کی عزت کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دلوں میں کم نہیں کر سکتا۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ناموس رسالت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مسلم امہ